باتیں سمجھیں گے۔ جو ہفتے کا دن ہے، جو کہ یہودیوں کے لیے مقدس دن بنایا گیا، بچے خاص طور پہ ان چیزوں کو یاد کریں۔ اب پورے 7 دنوں میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں ایک دن مقرر کر دیا۔ مقرر اس لیے کیا، دیکھیں آدمی 1000 کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کام کرنے کا حکم دیا اس طرح سے کیا جائے، نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، انسانی فطرت ہے یہ۔ تو اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک دن ایسا ہو جس میں وہ ساری مصروفیات سے لا تعلق ہو گئے اللہ کو یاد کر سکے۔ اب اس میں بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن، جسے قرآن کریم میں یوم السبت کہا گیا، ہفتے کا دن۔ اب عیسائیوں نے اسی چیز کو کہ انہوں نے ہفتے کا دن رکھا، انہوں نے اتوار کا دن بنایا۔ انجیل میں اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا، باہر طور وہ اس کو منسوب کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں دن معتبر ہو گیا ہفتے کا، عیسائیوں کے ہاں دن معتبر ہو گیا اتوار کا۔ اور ایک جب نئی امت وجود میں آئی جسے خیرہ امت کہا گیا، تو اس کے لیے جمعے کا دن مقدس ٹھہرایا گیا۔ اس کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جاتے، بہت ساری احادیث ہم نے صبح کے درس میں پڑھی ہیں۔ ہمیں یہودیوں کی طرح یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم اس دن اور کوئی کام نہیں کر سکتے، جس طرح انہیں حکم تھا کہ سوائے عبادت کے اور کچھ نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید ضرور کر دی قرآن کریم میں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب تمہیں جمعے کی اذان کی آواز نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں بلایا جائے تو تم اس لمحے اس وقت اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ فرما رہا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، حلال کماؤ، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع، اس نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، لیکن جب جمعے کا وقت آ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ خرید و فروخت چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب میں آپ کو اپنا ماضی دکھاؤں، مسلمانوں کا جو ماضی ہے، آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ان کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے دور کے جو بزرگ ہیں، جو اکابرین ہیں، شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جمعرات کی جو رات ہے اس سے جمعے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ اور اگلی انہوں نے بات ایک لکھی جو بڑی حیران کن ہے کہ جمعے کے دن لوگ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے کہ ابھی جمعے کا ہم جمعہ پڑھ کے جائیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ جمعے، بلکہ انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی شیخ ابو طالب رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی یہ پوچھے نا آج دن کیا ہے، اگر کوئی جمعے کے دن صبح اٹھ کے یہ پوچھے کہ آج کون سا دن ہے، وہ کہتے ہیں وہ برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی یہ پوچھے کہ آج دن کون سا ہے، وہ برباد ہو گیا، اسے یہی نہیں پتا آج جمعے کا دن ہے۔ اس قدر تیاری کہ جمعرات کی رات سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی۔ اور پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ صبح سویرے اٹھتے اور مسجد میں پہنچ جاتے۔ حدیث میں جو تاکید ہے وہ تو ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب ہے، پھر مرغی صدقہ کرنے کا، پھر انڈا صدقہ کرنے کا۔ آج ہمارا طرز عمل، ایک اور بات بڑی اہم، ایک صاحب تفسیر روح القرآن نے لکھا کہ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں، باقی سارے دن آپ ظہر کی 4 رکعت پڑھتے، جمعے کا دن آیا جس میں اجتماع زیادہ ہو گیا، اس میں 4 کے بجائے 2 ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب لوگ زیادہ ہیں، جیسا رمضان میں ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہوئے، اجتماع زیادہ ہوا، عبادات کی کثرت ہو گئی، یہاں حکم یہ ہے کہ آپ کو 4 کے بجائے 2 کا حکم دے دیا گیا تاکہ وہ جو 2 رکعت ہے نا اس کی جگہ تم دین سیکھو۔ وہ جو خطبہ ہو رہا ہے وہ اس 2 رکعت اس میں تبدیل کر دی گئی، کنورٹ کر دی گئی کہ یہ جو خطبہ ہو رہا ہے اس میں تم دین سیکھو۔
اب وہ کہتے ہیں، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو مقصد ہے صرف عبادت نہیں ہے، صرف عبادات باقی دنوں میں ہو رہی ہیں، جمعے کو تذکیر و دعوت پلس عبادت، اس لیے اس کو خطبے کو بھی شامل کیا گیا، اور یہ جو 4 رکعت تھی اس کو جمعے کے دن 2 کر دیا گیا بھی اس کے بجائے خطبہ، تاکہ وہ اس میں کچھ سیکھ سکے۔ اب ایک بڑی اہم بات، قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی تاریخ کو، اپنی شناخت کو ہمیشہ دنیا تک پہنچاتی ہیں۔ دیکھیے اسرائیل، ان کے ہاں آج بھی ہفتے کا دن معتبر ہے، ہفتے کے دن وہ کاروبار نہیں کرتے، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دن ہمارے ہاں معتبر ہے، بچے کو ان کے ایک ایک بچے کو پتہ بھی ہمارے ہاں ہفتے کا دن بڑی متبرک ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ عیسائی اتوار کو، اب دنیا میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا راج ہے، اس لیے آپ کے تعلیمی ادارے بھی ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں بھی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے رہ گئے ہم مسلمانوں نے اپنا وہ دن آج کیا کہتے ہیں، وہ نہیں جی کاروبار بند ہو جائے گا جی یہ ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ کو اس مقام پر کیوں نہیں لے کے جا سکے کہ آج تم یہ رونا روتے ہو؟ تو پھر بتاؤ، پھر خود اپنے آپ کے پاؤں پر تم نے کلہاڑی ماری، تم نے خود اپنا مقام اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، تو پھر کسی سے کیا گلہ کرتے ہو؟ تو انہیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا، اچھا دیکھیں بر صغیر میں، یہاں تو مسلمانوں کی صدیوں سے حکومت تھی، لیکن جب بر صغیر میں انگریز آیا تو انہوں نے یہاں اتوار کی چھٹی کی، کہ انہوں نے یہاں بھی آ کے اپنا کلچر دیا یہاں کے لوگوں کو کہ نہیں اتوار کو دیں گے۔ ہماری بدنصیبی اور ہماری بدقسمتی اتنے عروج پر جا چکی ہے کہ وہ اسلاف جو جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے مسجد میں جانا شروع ہو جاتے تھے، آج آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جا رہے ہوتے جب خطیب خطبہ بھی دے چکا ہوتا ہے، اور وہ جو مقصد تھا ہم نے ابھی پڑھا، تذکیر و دعوت پلس عبادت، تو تذکیر و دعوت والا سلسلہ تو ہم نے ختم کر دیا۔ تو ہم نے ذرا ان دونوں آیات پہ غور کریں، انہوں نے صرف ایک کام کی حکم عدولی کی تھی، ایک کام کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا، انہوں نے عبادت تو نہیں چھوڑی تھی، نہیں چھوڑی تھی کہ وہ عبادت چھوڑ کے شکار کرنے لگ پڑے، عبادت اپنی پوری کرتے رہے، لیکن ایک ہیلا اس عبادت کے اندر کر لیا۔ صرف اتنے سے کام کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے فرمایا، ہم نے ان سے کہا بھی تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ ہم نے اپنی معاشرت، معیشت، سیاست، کون سا کام اس میں دین والا رہنے دیا؟ ہم تو آج تک اپنا کاروبار ملک کی سطح پہ سود سے پاک نہیں کر سکے، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے کہ الذین یأکلون الربا، کہ جنہوں نے کھایا ان کا یہ معاملہ ہے، ہم بھولے بیٹھے۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم شریعت مطہرہ کا ہی مذاق بنا بیٹھے۔ انہوں نے صرف ایک حکم میں نافرمانی کی تھی، اللہ نے اتنی بڑی انہیں سزا دی، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اور ہم یہ سارے معاملات کیے بیٹھے۔ وہ کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم جیتے جاگتے بیٹھے، ورنہ ہمارا نافرمانی کے حوالے سے، معیشت، اپنی سیاست، اس کو برباد کرنے کے حوالے سے ہم نے دین کے ساتھ دشمنی کا کوئی کام رہنے نہیں دیا۔ یہ پھر بھی اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔